الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا کہ قارون زمین میں کیوں دھنسا، اس کی کیا وجہ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ کیونکہ قارون کو اللہ رب العالمین نے مال بہت دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مال سے زکوٰۃ وصول کروں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، خود بھی انکار کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی انکار کرنے پر ابھارا، اور اس نے انکار کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے لوگوں کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نماز ادا کرنے کا حکم لائے اور بھی کئی احکام لائے کہ تم ان پر عمل کرو، تو ہم نے ان پر عمل کیا۔ اب وہ ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتی ہیں، یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ سب نے کہا ہاں، یہ تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے قارون سے پوچھا اب اس سے بچنے کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ قارون نے کہا کہ فحاشا عورتوں میں سے ایک عورت کو میں جانتا ہوں، اور اس کو پیغام بھیج کر اسے بلاتی ہیں اور اسے انعام کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں تاکہ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنی منصوبہ بندی کے مطابق ایک فحاشا کو بلایا، اسے 1000 دینار یا سونے سے بھرا ہوا ایک تھال دینے کا وعدہ کیا کہ تم لوگوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس فحاشا عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کہہ دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا اور احکام الہی بیان کیے۔ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کا پیغام پہنچاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو۔ اس طرح آپ نے اور بھی کئی احکام بیان فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ زانی کو سنگسار کر دیا جائے۔ قارون اور اس کے چمچے کہنے لگے اگر یہ کام تم نے کیا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی سنگسار کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تم نے زنا کیا ہے۔ قارون اور اس کے چمچے کہنے لگے ہاں تم نے زنا کیا ہے۔ ابھی وہ عورت مجمع عام میں یعنی لوگوں کے سامنے آ کر بتائے گی۔ اس عورت کو بلایا گیا، لوگوں نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ درپیش آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا جب تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا ہے تو اب میں سچ سچ بیان کروں گی، اس میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کروں گی۔ اس نے کہا ان لوگوں نے یعنی قارون اور اس کے چمچوں نے مجھے بلایا اور کثیر مال دینے کی پیشکش کی ہے کہ میں تم پر تہمت لگاؤں کہ تم نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں، اس فحاشا عورت نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تم پاک دامن ہو، ہر طرح سے پاک و صاف ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو، اللہ کے پیغمبر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
عرض کرنے لگے اے مولا کائنات، جب میں تیرا رسول ہوں، جب میں تیرا پیغمبر ہوں، جب میں تیرا کلیم ہوں، تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، اسے جو حکم دیں گے وہ تسلیم کرے گی، وہ آپ کا حکم مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے رب تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی ایسے ہی بھیجا جیسا کہ فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون اور اس کے چمچوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اس کا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اسے چھوڑ کر میرے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ آپ کے اس ارشاد پر قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے، باقیوں نے قارون کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا اے زمین، قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو ایڑیوں تک اپنے اندر دنسا لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، قارون اور اس کے چمچے کہہ رہے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ بدستور فرما رہے تھے اے زمین ان کو پکڑ لے، تو زمین نے ان کو گھٹنوں تک دنسا لیا۔ پھر اس نے کہا، یعنی قارون اور اس کے چمچوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ زمین کو حکم دیا ان کو اپنی گرفت میں لے لے، تو زمین نے ان کو کمر تک دنسا لیا۔ پھر اسی طرح گردنوں تک وہ دنس گئے۔ اس حالت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے، آپ پر رحم کرنے کے واسطے ڈال رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب کی وجہ سے ان کی بات کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ زمین کو آخری حکم بھی دے دیا کہ اے زمین ان کا مواخذہ کر لے۔ آخر کار زمین نے ان کو مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹ لیا، دنسا لیا۔ رب تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ اے موسیٰ، تم نے کتنی سخت دلی کا مظاہرہ کیا ہے، کتنی جلدی کی ہے۔ وہ تمہیں بار بار پکار رہے تھے لیکن تم نے ان پر کچھ رحم نہ کیا، ان کی آہوزاری پر کوئی توجہ نہ دی، کچھ خیال نہ کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر مجھ سے کوئی فریاد طلب کرتا تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچتا، یعنی اس کی حاجت کو پورا کرتا۔ اگر مجھے ایک مرتبہ ہی کوئی پکارتا تو مجھے اپنی پکار قبول کرنے والا پاتا۔ رب تعالیٰ کے اس ارشاد کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا خوب جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے ہی تو غصہ کرتے ہوئے یہ کیا ہے، یعنی اے میرے اللہ، اے میرے مولا، جب وہ تیرے دین کی دھجیاں بکھیر رہے تھے، تیرے حکام کو پامال کر رہے تھے، تیرے حکموں کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، خود گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، تو میں نے تیرے حضور عرض کیا کہ اے مولا، اے میرے پروردگار، جب میں تیرا رسول ہوں، انہیں تیرے حکام پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ اپنے طریقے سے باز نہیں آ رہا ہے، تو نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا، تو ان کو اپنے عذاب میں لے لیتا۔ اے میرے رب کریم، تجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میں نے ان پر اس لیے غصہ نہیں کیا، اس لیے غضب نہیں کیا کہ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اس میں وہ خود ہی ذلیل ہو چکے تھے، جو انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی وہ اس میں خود ہی ذلیل ہو چکے تھے۔ میرا غصہ تو تیری ذات کی وجہ سے تھا، میرا ناراض ہونا تو تیری ذات کی وجہ سے تھا، میرا غضب کرنا تو تیری ذات کی وجہ سے تھا۔ ان کی آہو پکار کو کیسے سنتا جب میرا غصہ، میرا ناراض ہونا، میرا غضب کرنا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھا، تو میں ان کی طرف کیسے توجہ کرتا، ان پر رحم کیسے کرتا۔ یا رب العالمین، میرا ان سے ناراض ہونا صرف تیری ہی ذات کے لیے تھا، کیونکہ تیرے حکام کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں تو تیرے ہی حکموں کو لے کر آیا تھا، تیرے ہی پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے تیرا پیغام نہیں مانا، تیرے حکم کو نہیں قبول کیا، تو میں تو اسی لیے ناراض ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں
صحیح معنوں میں سچا اور پکا اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا